مدبر الأمور ويا باعث من في القبور يا مجري البحور ويا ملين الحديد لداود عليه السلام اللهم يا مدبر الليل والنهار يا مقلب القلوب والأبصار يا محول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك أعداءهم من الأولين والآخرين مجلس آزادی قبولیت واسطے صلوات سارے ماشاءاللہ اپنے مرحومین بانیان دے مرحومین شہدائے ملت اور بے وارث مومنین واسطے بھی ایک صلوات بلند آواز نال وارث اعظا یوسف زہرا امام صاحب الزمان دے ظہور واسطے بھی آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد فقط قال امام رضا علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال صلوات دعا ہے اللہ کریم صدقہ سید الشہداء دی قربانی دا ہر شریف دی حاضری قبول فرمائے بانیان دی سید جمیلہ سارے دن دی محنت اللہ اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے اللہ کربلا دے زوارہ دی مشکلات آسان فرمائے اللہ جتنے بھی حاضر ہو دعا واسطے ہاتھ چاہی بیٹھے ہو اللہ تعالی نیک دعا قبول فرمائے جنہیں آمین بھی نہیں آکھ سکتے پہ اللہ انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے اللہ بارہویں ہادی دے ظہور استعجیل فرمائے امام دے قدمج کلمہ شہادت نصیب فرمائے سید بزرگ مولا اولاد نرینہ و صالح عطا فرمائے ایک صلوات ایسی پڑھ دے ہو جو سارے اندھی آمین قبول ہو جاوے اللہم صلی علی محمد انتہائی مختصر حاضری چونکہ وقت دی نزاکت ہی بڑھ دی سارے دن تو مولا دا ذکر سماعت کر رہے ہو میرا دل آدھا ایک فرمان میں جناب دے گوش گزار پہنچا دے چونکہ جڑا بندہ پاکاں دی شان سن دے اس دا ایمان بلند ہوں دے جڑا پاکاں دے فرمان سن دے اس دا کردار بلند ہوں دے اور 14 اونچائی دا بھی ہوئے جڑا ایمان اچ بھی بلند ہوئے کردار اچ بھی بلند ماشاءاللہ یہ فرمانے تو ارے میرے 8ویں امام مولا ارشاد فرما رہے ہیں ایک صلوات مولا دی عظمت بلند آواز نال سارے پڑھو ساتھ دے سو تو ٹھیک ہے نہیں تو میں پڑھنا ہے میں چھوڑنا کوئی نہیں ویسا تھوڑی مہربانی ہو سکتی سرکار فرمائیں لا یکون المومن مومنا کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی تکون فیہ ثلاث خصال جب تک اس مومن دے اندر 3 صفات موجود نہ ہو سمجھ آ رہی ہے جی
یار پورا پنڈی رل کے جا کے تو مومن ہے. امام فرمیندے نے جب تک کہ 3 صفتاں نہ ہو سکیں سب دی نظر جو مومن ہو سکتے ہیں 14 دی نگاہ جو مومن نہیں ہو سکتے. بہت مہربانی. 3 صفتاں کیڑیاں؟ فرمایا من سنت رب ہی ومن سنت نبی ہی ومن سنت ولی ہی. سرکار فرمیندے مومن دے وچ 3 صفتاں کیڑی کیڑی؟ فرمایا ایک صفت اللہ دی مومن دے اندر موجود ہوئی تاں او مومن بن سکتا. ومن سنت نبی ہی ایک صفت اپنے نبی دی مومن دے اندر ہونی چاہیے تاں مومن ہو سکتا ہے. ومن سنت ولی ہی ایک صفت مومن دے اندر اپنے امام دی ہونی ضروری ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ بھائی، اللہ سلامت رکھے. اور اس ٹائم میں نہ کوئی داد دا مطالبہ کر رہا ہوں، صرف توجہ دی اپیل کر رہا ہوں تاکہ جاندیاں جاندیاں چلو مولا دا ایک سنیا، مولا دا ایک پیغام نال لے جاؤ، عمل کرو، زندگی جنت بن جائے گی. سرکار فرمیندے نے اما من سنت رب ہی. اللہ دی صفت کیڑی ہے جڑی بندے دے اندر ہونی ضروری ہے؟ فرمایا فقتمان السر. جس طرح اللہ ستار العیوب ہے، جی میں اللہ بندیاں دے عیب چھپائندہ ہے، ساڈا شیعہ بھی وہ ہو سکتا ہے جڑا مومن بھائیاں دے عیباں تے پردہ پاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت مہربانی بھائی، قیمتی لوگ اللہ تنو آباد و شاد رکھے. بھائی جی میں رب پردے پہندہ ہے، ہن ہر بندہ ویکھے میرے سمیت اپنا گریبان ویکھے اسی کتنے گناہ گار ہیں. سانو پتہ ہے یا سادے اللہ نو پتہ ہے کتنے ایسے عیب ہیں جڑے خالق نے چھپا لے تے ان چھپائے اس کو سانو بھول گئے اسی گناہ کیتا ہے یا نہیں کیتا. انہی ہے وہ دی ذات ستار العیوب ہے، وہ کسے دے عیب ظاہر نہیں کر دی. بلکہ ماشاءاللہ توجہ تو ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام دے زمانے سے 5 سال تک بارش نہیں ہوئی. 6ویں سال قوم رلا کے کوہتور تے گئے، میرا مالک بارش بھیج، اگے تیرے تھوڑے منن والن تے اے بھی بے ایمان ہوئے ویندن، مہربانی کر ہن بارش بھیج. اللہ فرمائے تیری قوم دے وچ کیو جی بدماش بیٹھا ہے جس میرا کدی بھی حیا نہیں کیتا، دیاں گناہ کردہ ہے، راتی گناہ کردہ ہے، کدی اس نو میرا خوف آیا ہی نہیں. اعلان چکر وہ بندہ اتھو اٹھی جاوے میں ہنے بارش بھیجے. ہن اعلان تو حضرت موسیٰ کر چھوڑیا، ہن کون اٹھیوے؟ ہن کون اپنے آپ نو ظاہر کرے کہ وہ میں گنہگار ہاں؟ اچھا جیڑا ہائی اس نو پتہ ہائی بھئی میں ہی ہاں. توجہ بھئی، وہ دی رحمت وکھیا ہے، وہ جتھے بیٹھا ہی نہ اتھا ہی جھک گیا، زمین تے لکیراں مارنیاں شروع کی تھی. مالکہ اگے کسے نو نہیں پتا وہ بدماش کون آئی. ہائے ہائے اللہ دے ہون تائیں چھپائے بھی نہ اج بھی چھپا لے، اج بھی نہ پتہ لگے وہ گنہگار میں آئے. تیرا اور میرا معاملہ ہے. خدا دی قسم بندہ اتھائیں بیٹھا، بدل آئے، بارش لہ گئی، جل تھل ہو گئی. موسیٰ کہ میرے اللہ بدماش تو اٹھیا کوئی نہیں تے بارش کیوں بھیج دیتی گئی؟ رحمان فرمائے موسیٰ ہون اس بدماش نہ سدی، اس معافی منگ لئی ہے میں اللہ معاف کر چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ یا آباد و شاد رہو. گھبرائے تو نہیں جناب؟ بہت شکریہ. مومن واسطے تم بھی ستار بن جاؤ. کسے مومن دا عیب پتہ لگ گئی نا بھول جا، سمجھتے ڈٹھا ہی کو نہیں. ایک قبر بنا اندر جس سے مومن دے عیب دفن کر. حضرت فرمیندے تیری اکھی دے سامنے گناہ پیا بندہ کرندہ ہوئے نا تے ہوئے مومن، 14 دی ولا رکھدا ہوئے. سرکار فرمیندے تو ان ذہن بنا لے اس گناہ نہیں کیتا، میری اکھی بھول گئی ہے. اتھے کوئی پتہ لگے صحیح جٹ بعد فیس بک تے چڑھے ہوئے ہوں، انٹرنیشنل میڈیا تے چڑھ جاندہ جی اس فلانے دے وچ اے عیب ہے تے اے دے وچ اے عیب ہے. یہ سخت گناہ ہے. عیب جوئی بھی حرام ہے، عیب گوئی بھی حرام ہے. یعنی عیب تلاش کرنا بھی جرم ہے،
اور کسی مومن کا عیب لب جائے نا تو اس نو پھیلاونا بھی جرم ہے. میرے خیال ہے میری تقریر کوئی تو مزاجوں کے خلاف آئی، لیکن ہائے ان کام دیاں چیزاں ترے گلیں ہیں میرے عزیز میرے بعد ہیں. کمال سریلے قصیدے تو سنے سن، لیکن یہ بھی مولا کا بڑا سریلا فرمان ہے جڑا تواڈے تک پہنچا ہے. فرمایا مومن وہ ہوندا ہے جڑا مومن بھراواں دے عیباں تے پردہ پا. دوسری صفت بس، حالانکہ سانو اگر ایک بے دے گناہاں دا پتہ لگ جائے نا، ہن تے اسی سارے ہی حاجی ہاں نا، اگر سارے بندیاں جو ایک بے نو پتہ لگ جائے بے اے دے وچ اے گناہ ہے. نہج البلاغہ میں میرے مرشد علی فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کو دفن کرنا بھی چھوڑ دیں اگر بندے بندیاں دے گناہاں تو واقف ہو جائے. یہ تو وہ دی مہربانی ہے جس ذات نے سارے پردے رکھے. چھوٹی جی نیکی کریے تو وہ پھیلا دینا ہے، بڑا سارا گناہ کریے تو چھپا دینا. کیسا مہربان ہے وہ، کیسا کریم ہے 14 دا خالق. بہت مہربانی. دو گلاں ہو رہ گئی. پہلی صفت مومن دی کہ وہ عیباں تے پردہ پاوے. وَأَمَّا مِن سُنَّتِ نَبِيِّهِ، سرکار فرمائے ہیں مومن دے اندر جڑی اپنے نبی دی صفت ہونی چاہیے وہ کیڑی ہے؟ فرمایا فَمَدَارَةَ النَّاسِ، جس معاشرے چ رہندا ہوئے نا اتھو دے وسدے لوگاں نال گزارا کرے. نکی نکی گل تو بھیڑے نہیں، جھگڑا نہ کرے. کسی دی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دے. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نو ایشو نہ بنائے. جی میں ہن ساڈی حالت ہوئی پئی ہے، سکے بھرا نال نہیں پہ بول دے، خصوصاً رشتہ داراں دے وچ حسد پتہ نہیں کیا کیا، اللہ معاف کرے. تو لہٰذا پاک امام نے فرمایا مومن تاں ہو سکتا ہے جس صفت مصطفیٰ تیرے وجود وچ موجود ہو. وہ یار ساڈے نبی کافراں نال گزارا کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ مشرکین نال گزارا کیتا ہے، تے اسی مومنین نال گزارا کیوں نہ کر سکتے؟ اللہ تک کتنی واری جبریل نو بھیجے ہے میرا حبیب انہاں جو پتھر مارے نہیں، انہاں جو نماز وچ اوجریاں سٹیاں نہیں، طواف کعبہ چ نہ سیٹیاں بجائیاں نہیں تے تاڑیاں ماریاں نہیں، اجازت دے نہ میں اج طائف دیاں پہاڑیاں رلا کے انہاں نو میں ریزہ کر چھوڑا. خدا دی قسم رحمت دے رحمت والے ہاتھ اٹھے. فرمایا اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، پروردگار کچھ نہ آکھی یہ نہیں جان دے میں کاؤڑا. فرمایا گزارا کر، گزارا لڑ بھیڑ نہیں، نکیاں نکیاں گلاں تو جی میں زندگی گزر دی ہے گزار چھو. یار وہ بڑی مشہور عورت جڑی سکول دیاں کتاباں بھی لکھی ہوئی ہے تے استاد پڑھیں دے آئے کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے تے سرکار دے ویڑے سٹیں دی آئی. او دے نال بھی تے نبی گزارا کیتا یا نہیں کیتا؟ میرا خیال میری گل تو چنگی نہیں لگ دی. میں آکھاں بے گواڑیاں دے ہتھی پائے جاؤ اللہم صلی علی محمد وآلہ. مومن بنو بابا، تھوڑی دیر ہے، کتنی دیر جی لے سائیں، آخر انجام موت ہے. کل کچہری اج پیش بھی ہونا ہے تو جنہ پاکاں دے نام نال 80 منصوب ہیں او پیادے نے این کرتے مومن حسین ورنہ مومن نہ حسین. اچھا او بڑھڑی بیمار ہو گئی جڑی سرکار دے گھر کوڑا کرکٹ سٹین دی ہے. صحابہ تو پوچھے نے آج 3-4 دن ہو گئے اس گستاخی نہیں کیتی. انہاں کے سائیں بیمار ہے. فرمایا میرے نال آؤ میں اس دی عیادت کر رہا ہوں. ہائے ہائے ساڑھے نبی دا تا اے اخلاق ہے، ساڑھے مصطفیٰ دا تا اے اخلاق ہے. تے اسی جناب کہیں نال زیادتی کر کے وہ کل معذرت علی تکلیف ہی نہیں کریں. کہیں دے پیسے کھا چھڑیں، کسے نو گالی کڑیاں، کسے دے بارے تہمتاں لائیاں. بندے خوش بدن جو میں تو انہوں نیچا دکھا لے. او خدا دیا بندیا اگر انج کرے سے نا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. 14 دا غلام نہیں بن سکتا. 14 دی غلامی مہربانی بابا جزاک اللہ. پاکان دی غلامی ہے چی انسانیت چاہی دیئے. چلو ماشاءاللہ پنڈی دا مجمع ہے اسی جٹ جے مسکین دے ہاتھی لوگ ہیں. میں تو اس جملے چ ادا کریں دا وہ بھی کوئی بندہ ہوندہ ہے جس تو گھر والے تنگ، جس تو باہر سلوٹ پہ بجدے ہونے تے گھر بیوی بچے دعا بیٹھے منگتے ہونے انشاءاللہ حاجی ہوری ویڑے چ نہ ہونے.
ایو جہا بندہ بنی امیہ دا غلام ہو سکتا ہے، علی دا غلام نہیں ہو سکتا۔ شرافت زیور ہے علی والے دا، اخلاق زیور ہے میرے مولا علی دے شیعہ دا۔ بس آخری گل تے طالب دعا، وَأَمَّا مِن سُنَّتِ وَلِيِّهِ، بس مختصر مجلس جناب تک پوری پہنچ گئی۔ یہ ترے گلنا آج پلے بن لوے ہے، ایک اللہ دی صفت، ایک پاک نبی دی، اور ایک پاک امام دی۔ وَأَمَّا مِن سُنَّتِ وَلِيِّهِ، آقا فرمائیں جڑی امام دی سنت تیرے وجود وچ ہوئے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَصْبِرْ عَلَى الضَّرَّاءِ، اچانک مصیبتاں ویڑ ونجنی، اچانک کوئی دکھ آ گئی، پریشان نہ ہوئی، لوگاں نو نہ دسی میں دکھیاں، فرمایا انجے صبر کریں جی میں تیرے امام نے صبر کر کے اے ترے صفات پیدا کر لے، معصوم فرمیندے نہیں تو مومن بن جائے گا۔ صبر کر مصیبتاں تے، کیڑا صبر کیتا ہے سید سجاد نے۔ او آج 8 سفر ہے، 8 دن ہو گئے زینب شام آ گئی، 8واں دن ہے شامیاں دی بیبیاں مہمان۔ او میں تھوڑا جہا مسائب انہاں سینی دا سناواں، موقع دی مناسبت ہی بن دی ہے۔ صبر حالانکہ نبیاں بھی بڑے کیتے ہیں، قرآن مجید 26 نبیاں دے نا ہیں، ایک نبی نو اللہ نے صابر دا لقب دیتا ہے، اس دا نا ہے حضرت ایوب، بڑا صابر ہے۔ قرآن دیاں تفسیرہ دیاں اتنا صابر ہے، بڑی زمین دا مالک، دا پتران دا پیو آئی، بڑی سوکھی زندگی پہ گزرین دا ہاں۔ ایک دن ابلیس نے آکھیا میرے اللہ اے تاں تیری بندگی کر دے کہ تو رزق زیادہ دیتے، تھوڑا جہا بھوک دے نا پھر میں ویکھاں تیری عبادت کی میں کر دے۔ خدا دی طرفوں پیغام آ گیا، ایوب کچھ دہاڑے غریبی دیواں سہ بیسیں، آسمان المو کر کیا دے اللہ انہیں راضی ہاں جی میں تیری ذات راضی، جی میں تو راضی انہیں میں راضی۔ امتحان شروع ہو گیا، 9 بھائی ایک بھائی دے گھر کھانے دی دعوت تے گئے ہن، مکان دی چھت گری، دا پتر مر گئے۔ ایوب آدھا اللہ انہیں راضی ہاں جی میں تو راضی۔ تند ہوا چلی، سارے کھیتن اگ لگ گئی، آکھیا اللہ انہیں راضی ہاں جی میں تو راضی۔ سنیا ہے صبر نبی دا، مال نو بیماری لگی ہے سارا مر گئی، انہیں راضی ہاں جی میں تو راضی۔ لاچار ہو کے بستر تے سم گیا، حد مک گئی نبی دی غربت دی، امت دیاں گھراں حضرت دی بیوی برتن وچ دھوندی آئی، ہائے 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 جڑی مزدوری ملے ہاں نبی دا علاج کریں دی آئی۔ پھر بھی ایوب آکھیا اللہ انہیں راضی ہاں جی میں تو راضی۔ ایک دن ایسا آیا شرفاء دا مجمع، لوگاں حضرت دی بیوی نو مزدوری تو بھی روک چھوڑیا کہ ساڑھے گھر نہ آئی کر۔ ایک چورستے تے آ بیٹھیے جتو کافلے گزر دیا، ایک کافلے علنوا دی لوگوں میں ایوب دی بیویاں، اللہ دے نبی تے بڑا اوکھا ٹائم آ گیا، میری تھوڑی جی مدد کرو، میں خدا دے رسول دا نبی دا علاج کراونے۔ اس کافلے دے وچوں ایک بندہ بولیا، شالہ نہ بولیا ہوئے ہاں، یاد ہے جی ایوب دی بیوی ہیں، مت یوسف دی پوتری ہیں، چونکہ یوسف دے خاندان دی ہے یہ بی بی، تے اساں اپنیاں کتاباں چ پڑھیا جو یوسف دے خاندان دیاں عورتاں دیاں والاں دا رنگ سنہری ہوندا ہے، تو تھوڑی جہی چادر ہٹا سانو سر دے وال وکھا، آئیو میرا اللہ کرے سمجھ جاویں اسی تیری مدد کر سائیں۔ تڑپ گئی نبی دی غیرت، خدا دی قسم ترکھے قدم چاہ کے نبی دے حجر چاہیے، پیر ہلا کے آدھی ایوب جاگ اللہ نو آگ ہون بس کا۔ واہ بھائی واہ، اجرکم علی اللہ، لوگ آدھن سر دے وال وکھا۔ خدا دی قسم ہے جڑا نبی دا پتران دی موت سہ گیا ہا، مفسرین آدھن تڑپ کے بستر تے اٹھ بیٹھے، آسمان المو کر کے آدھن میرا اللہ پتر مر گئے میں صبر کیتا، میرا اللہ مال مک گئے میں صبر کیتا، میری بیوی لوگاں دے گھر مزدوریاں کیتیاں میں صبر کیتا، میرا اللہ لوگ ہونا آدھن جو سر دے وال وکھا،
میرا اللہ ہون بس کر، یہ غیرت دا امتحان ہے تے میں تیرا نبی ہاں۔ سید جڑے بیٹھے ہو نا، خدا واسطے میں تو کو معذرت کرے ساں، ہاتھ جوڑ کے آکساں ایوب نبی لوگاں تیری بیوی نو وال وکھاون دا آکھیا ہے نا، چادر لہائی تک ہے نہیں نا۔ آ میرے نال کربلا یارہ دی رات تینو میں ایک ایوب وکھاوا جدے سامنے 120 خلاف لہ گیا۔ مرحبا سجدے سر رکھیا دا سبحان ربی العالی۔ اجرکم علی اللہ، شاءاللہ دنیا دے غم وچ نہ روو، بس اتھائیں 2-4 منٹ وچ میں دعا پیا دینا۔ کیا بی بی جس دا لقب مریم کربلا ہا، جس دا لقب شریکت الحسین ہا، جس دا لقب عقیلہ بنی ہاشم آئی، وہ آئی کھڑی ہے یزید دے دربار۔ سوکھا پڑھے ہم، شام پڑھنی سوکھی، شام سننی سوکھی، شام نبھاونی بڑی اوکھی۔ ہاں شیخ مفید بہت بڑے عالم ہیں تواڈے مکتب دے، انہاں اپنی عمالی دے وچ لکھیا ہے 20 سیڑھیاں اونچا تختہ، آخری سیڑھی تے ملعون بیٹھا، تیسری سیڑھی تے مرج البحرین دے موتی دا کٹے ہویا سارا، جس دیاں سجے دیاں زلفاں کھبے، داڑھی دے وچ کربلا دی رات تے ریت جمی ہوئی۔ خدا جنہاں نو شام لے گئے میری گواہی دے ویا ہے، اج بھی مسجد بنی امیہ اس تخت 13 قدمہ تے وہ جان بنی ہوئی ہے جتے سکیاں بہنا ایک رسی اچ گئے۔ اجرکم علی اللہ، انشاءاللہ دنیا دے غم وچ نہ رہو، بس اتھائیں 2 وینڈ کرواں۔ یہ 3 منظر ذہن وچ رکھیا ہے، آخری سیڑھی تے لعین، تیسری سیڑھی تے اکبر دے بابے دا سر، 13 قدمہ تے سکیاں بہنا۔ شیخ خادن اس کمینے دے 2 ہتھ مصروفاً، ایک ہتھ وچ شراب آئی، ایک ہاتھ خیزران دی چھڑی آئی، ایک گل میں کوئی نہیں پڑھ سکنی، وہ آپ سمجھ بنے آئے۔ ایک کتا جلے شراب پیندا ہی نا تے جڑی شراب بچ ویندی آئی نا وہ کہیں جاتے بن کے سٹ چھڑے نا۔ واہ بھائی واہ، اللہ راضی ہوئی پہنچ گئے وہ آزادار، نال بکواس کر کے آدھائی حسین یہ جڑی تیرے نانے حرام آکھی ہے۔ واہ بھائی واہ، اٹھی ویکھ میں ہوا بیٹھا پینا، حقی ادا کر چھوڑے میں 2-3 منٹ دعا پہ دینا۔ دوسرے ہاتھ خیزران دی باریک چھڑی، اے بچے ہی جان دے ہو جڑا چھڑی دے نال اجر رسالت دیتا سی۔ شیخ خادن اسے چھڑی دے نال سر تو رمال ہٹایا تے سر علی اکبر دے بابے دا ظاہر ہویا۔ ہاں سنے ممبران تے آدھے کھڑے کچھ افراد جو لبا تے چھڑی رکھی ہے، لبا تے چھڑی لائی ہے نہیں، مجلساں سن دے ہو بچ باقی دوست بھی آندن وہ کی سمجھے سن میں لبا تے چھڑی رکھن دا کیا مطلب ہے؟ یہ لبا تے چھڑی صرف رکھے ہاں 55 گل رسیاں تڑپے نہا، ازاداروں اسے رکھی نہیں۔ شیخ کا دن ضربہ السنایا، اس بے حیاء مظلوم دے لبا تے چھڑی ماری ہے، مار کے آدھے کتھے علی اکبر، ازادارو دو جی چھڑی مار کے آدھے کتھے عباس، بیعت کریں بھیڑا شام نانیہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، تھوڑا جہاں میرے نال سفر کریں آئے کمینہ چھڑی مرین دے نال تانا مار کے آدھے آج میرے بدر لے ہوئے نا، آج میرے اوہدہ لے ہوئے نا، میں دساؤنا دے بدلے میں علی دیا دیت لے۔ قیامت اس لے بڑی ہے جلے دیوار دے نال ایک بڑھڑا صحابی، نبی دا صحابی ہے جدہ نابو بردہ ہے، دیوار چھوڑ کے بھج پہ ہے، تختیاں سیڑیاں چڑھ دائے، اس کمینے دا حد نب کے آدھے نمار انہ لبانو محمد چمدہ۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، سارے شامل ہو میں دعا پہ دینا ظالم نمار، اے محمد دی بوسا گائے سچی ہوئے میں ذمہ داری نال پہ پڑھتا اس کتے چھڑی ہٹا لئی،
چھڑی ہٹا کے سپاہی نو آدھا دی گردن لہا اس میرا ہاتھ کیوں نہ پیائے تلوار نے آمی چو بہر آئیے اور مسلمانہ دی غیرت تڑپیے آدھر یزید نہ مرا اے محمد صحابی نہ مرا اے صحابی آدھا صحابی نہ ہویا میں تیری گردن لا چھوڑا آدھا اف لگا والدین کا او خدا لعنت کری صحابی دا حیا کرے میں او سامنے ویک دربار زینب آئی ہوئی ہے او گھن نو بھر جائے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین